بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی تبلیغ کرنے اور ان کو سیدھی راہ پر لانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ 950 سال تک آپ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، لیکن 80 کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے تو اللہ رب العزت نے آپ کے قوم پر آنے والے طوفان کی خبر دی اور آپ کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے اور آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کے غرض سے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ اس دوران آپ علیہ السلام کے قوم کے برے لوگ آپ علیہ السلام کو طرح طرح سے ستایا کرتے تھے اور دل دکھانے والی باتیں کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام صبر سے کام لیتے رہے اور ان لوگوں کی باتوں پر توجہ دیے بغیر کشتی کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ دنیا کی یہ پہلی کشتی کتنے عرصے میں تیار ہوئی؟ شاید آپ کہیں گے 1 سال یا 2 سال، لیکن یقین مانیں کشتی کو کم و بیش 100 سال میں تیار ہوئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا عرصہ یہ کشتی بنانے میں کیوں لگا؟ اس کا جواب آپ کو تب ملے گا جب ہم آپ کو اس کشتی کی خوبیاں بتائیں گے۔ چنانچہ دنیا کی پہلی کشتی کی چند خوبیاں یہ بیان کی جاتی ہیں۔ یہ کشتی قول کے مطابق 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 300 گز اونچی تھی۔ کشتی کا آگے حصہ مرغے کے سر جیسا اور پچھلا حصہ مرغے کے دم جیسا تھا، جبکہ نچلے حصے کسی پرندے کی پیٹ کی طرح تھا۔ کشتی کو تارکول کے ساتھ لیبا گیا تھا۔ کشتی میں 3 دروازے تھے جنہیں کشتی کے ساتھ جڑنے کے لیے لوہے کی کیلوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ کشتی میں 3 منزلیں بنائی گئی تھیں۔ سب سے نیچے والی منزل درند ہند اور حشرات الارض یعنی زمینی گیروں کے لیے تھی۔ درمیانی منزل چوپائے وغیرہ اور دیگر جانوروں کے لیے تھی، جبکہ سب سے اوپر والی انسانوں کے لیے تھی۔ یہ تو آپ نے جان لیا کہ یہ کشتی کتنی شاندار اور بے مثال تھی، لیکن جب طوفان آنے والا تھا تب بھی کئی گنا خطرناک اور اولاد تھا۔ اس طوفان کے آنے کی نشانی یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے تندور سے پانی ابل کر باہر نکلنے لگا۔ چنانچہ جب ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے تندور کو ابلتے دیکھا تو وہ پرندوں، جانوروں اور مومنوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم فرمایا اور سب کشتی میں سوار ہو گئے۔ طوفان کی شدت میں اضافہ ہونے لگا، اتنی زوردار بارش ہونے لگی یہ زمین کئی جگہوں اور اس میں سے پانی نکلنے لگا۔ 40 دن تک یہ بارش ہوتے رہی، یہاں تک کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب گئی۔ اس لیے میں موجود افراد کے علاوہ کوئی زندہ نہ بچا۔ تقریباً 150 دن یہ کشتی مسلسل سفر کرتی رہی۔ اس دوران جب یہ کشتی یارب پہنچی تو وہاں اس نے خانہ کعبہ کے گرد 60 چکر بھی لگائے۔ آخرکار یہ طوفان تھم گیا اور 10 محرم الحرام یعنی عاشوراء کا دن یہ کشتی عراق میں موجود جودھی پہاڑی پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور سب لوگوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ بھی رکھا، کیونکہ دنیا کی پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ خوب بخوب نیکی کی دعوت عام کرنی چاہیے۔ کوئی نیکی کی دعوت کرے تو پھر بھی یہ سلسلہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ والوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اللہ والوں کا دل نہیں دکھانا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ والوں کی بات ماننی چاہیے، اللہ رب العزت پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔